IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کو دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو فلم سٹار سائم علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری بتا رہی ہوں۔ بشیر شاد ٹی وی چینل آج ان کا رجسٹریشن ہو چکا ہے اور میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتی ہوں، جنہوں نے میرا پہلا شو ارینج کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، بہت نامور، بہت اچھے انسان، فلم سٹار منور خان، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فزا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کیا ہے، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ 25 دسمبر قائد ڈے، اس پر ہماری مسرت و شادمانیاں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں، جنہوں نے ہمیں آزادی سے ہمکنار کیا، اور آج ہم پاکستانی شہریت کے حامل ہیں۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میری ایک کتاب آزادی کی خاطر ہے، تو آئیے وہاں چل کے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آزادی کسے کہتے ہیں، آج تجھ کو بتا دوں۔ میری یہ کتاب آزادی کی خاطر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی اور آزادی کی خاطر ان کی قربانیاں، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، یہ اس کتاب میں شامل ہے۔ آج خوش قسمتی ہے کہ 25 دسمبر پر میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، اور وہ کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتا دیں۔ ابھی میوزک بورڈ کی ٹیم، جنہوں نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے، اور ایک بہت ہی پیارا جو ان میں حوصلہ ہے، وہ ہے کسی چیز کی لگن۔ میوزک بورڈ میں مصور پاکستان کا خودی کا تصور، قائد اعظم کا قول، کام کام اور کام، اور پھر میوزک بورڈ کا وعدہ اور وعدے کی پابندی وقت پہ کرنا، ان کو ممتاز حیثیت کا حامل ٹھہرایا ہے۔ میوزک بورڈ نے آج آزادی کی خاطر کی ٹیلی فلم، اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اسے 23 مارچ 2021 سے پہلے مکمل کر کے عوام الناس میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے حالات اس میں شامل ہوں گے۔ بہت شکریہ میوزک بورڈ والوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کیونکہ آپ نے عظیم لیڈر جس نے ہمیں آزادی سے ہمکنار کیا، اس کی ٹیلی فلم کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ معزز ادبی دوستو، IBS ریڈیو ٹی وی فار یو کی بہترین رکن دلشاد نسیم
اپنے ابتدائی پروگرام ان سے ملیے لے کر آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا انداز اپنائے کچھ کہنا چاہتی ہیں. تو آئیے ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. میں دلشاد نسیم آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں TV4U کی توسط سے ایک نیا پروگرام ان سے ملیے. اور ان سے ملنے سے پہلے آپ مجھ سے ملیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس بار ہم ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے اس پہلے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے کون آ رہے ہیں. اور وہ نام جانا پہچانا آپ کا، میرا، ہم سب کا ڈاکٹر الحاج محمد بشیر شاد صاحب ہیں. اور ان کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانا، تو میں سورج کو چراغ نہیں دکھانا چاہتی، بلکہ میں سورج کو زمین پہ اتار کے آپ سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں. اور میرے ساتھ مجھے کمپنی دے رہی ہیں، ہوسٹ کر رہی ہیں پروگرام کو سمیرہ رفیق صاحبہ. اب کو وہ لے کے جائیں گی اور بتائیں گی کہ محمد بشیر شاد صاحب کی سوانح حیات، انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، کن مشکلات سے گزرے، اور کن کن کامیابیوں کے ساتھ آج وہ اس مقام پر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ان سے ملیں. تو آئیں پھر چلتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کرتے ہیں آخر وہ محمد بشیر شاد صاحب، ڈاکٹر صاحب کو ایسا کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے جو آج ہم سب متمنی ہیں کہ ان سے ملیں. چلیں ٹھیک ہے، آئیں سے میرا بتائیں ہمیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. میری طرف سے اللہ حافظ. لیکن ابھی پروگرام شروع ہوا ہے. معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات. میں ہوں سمیرہ رفیق. ہوا کے دوش، سفر پہ گامزن ریڈیائی لہریں IBS ریڈیو میں تحلیل ہو کر آپ کی سماعت تک رسائی کر رہے ہیں. سننے کا بے حد شکریہ. اور قابل قدر TV4U کے ناظرین، آپ اس پروگرام جو کہ ان سے ملیے میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، تو آپ اس پروگرام میں ویڈیو بھی دیکھ پائیں گے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے ملیے کا ابتدائی پروگرام دیا گیا ہے، اور میں ایک ایسی شخصیت کے بارے بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہر دل عزیز ہیں. تو آئیے پروگرام ان سے ملیے کی ابتدا کرتے ہیں. معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات. میں ہوں سمیرہ رفیق. ہوا کے دوش، سفر پہ گامزن ریڈیائی لہریں IBS ریڈیو میں تحلیل ہو کر آپ کی سماعت تک رسائی کر رہے ہیں. سننے کا بے حد شکریہ. اور قابل قدر TV4U کے ناظرین، ان سے ملیے میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، تو آپ اس پروگرام میں ویڈیو بھی دیکھ پائیں گے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے ملیے کا ابتدائی پروگرام دیا گیا ہے، اور میں ایک ایسی شخصیت کے بارے بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہر دل عزیز ہیں. تو آئیے پروگرام ان سے ملیے کی ابتدا کرتے ہیں. چودھری محمد بشیر شاد صاحب کے والد کا نام چودھری برکت علی ہے. آپ کی تاریخ پیدائش 10 اکتوبر 1947 ہے. آپ کی موجودہ رہائش الکیویاڈو 171 کے 18535 پیریا، ایتھنز، گریس ہے. آپ کی ازدواجی زندگی شادی شدہ ہیں. ویب سائٹ www.akhbar.gr، اور آپ کی ای میل info@akhbar.gr، اور آپ کا موبائل نمبر 00306943004242 ہے. اور آپ کا فیس بک اکاؤنٹ bashir.shad.3 ہے. اور آپ کی تعلیم گریجویٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور، بایو کیمک ڈاکٹر، گولڈ میڈلسٹ ڈان میڈیکل کالج لاہور، اور سلور میڈل ان بینکنگ سعودی فرانسیسی بینک مملکت سعودی عرب،
اور آپ کی لغات میں شامل ہیں اردو، پنجابی، انگریزی، عربی اور یونانی۔ سفر ادب ستارہ امتیاز تلک چودھری محمد بشیر شاد 23 مارچ 1960 سے 23 مارچ 2018۔ چودھری محمد بشیر شاد صاحب، آپ شاعر ہیں، کالم نگار، ادیب، ترجمہ نگار، تجزیہ کار اور صحافی ہیں۔ اب ہم آپ کی سروسز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ نے 1968 سے 1976 تک چیف اکاؤنٹس آفیسرز آفس، وزارت خارجہ، اسلام آباد، پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسی دورانیہ میں بحیثیت پروفیسر اردو اور معاشیات پیپلز ڈگری کالج اسلام آباد آپ کی نائٹ کلاسز بھی جاری رہیں۔ 1977 سے 1978 تک آپ بینک الجزیرہ سعودی عرب میں پبلک ریلیشن آفیسر اور 1979 میں بینک السعودی فرانسیسی مدینہ منورہ میں انچارج ترسیلات رہے اور 1980 سے 1986 تک آپ نے بینک سعودی فرانسیسی حج ٹرمینل برانچ جدہ، دمام، ابہا اور نجران میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اب ہم آپ کی ثقافتی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ 1968 سے 1976 تک ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں اردو ڈرامہ، پنجابی ڈرامہ، اسٹیج ڈرامے اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں کھیلے۔ پاکستان ٹی وی چکلالہ ٹی وی سیریل کیا۔ یونان میں حکومتی ریڈیو اور بلدیہ کے ریڈیو پر بحیثیت ریڈیو براڈ کاسٹر اور پروگرام پروڈیوسر ہفتہ وار اردو پروگرام 6 سال تک کیا۔ وینس ٹی وی اور تکبیر ٹی وی سے بالترتیب بحیثیت اینکر پرسن اور ڈائریکٹر خدمات سر انجام دی۔ یونان میں پہلا اسٹیج ڈرامہ ہیرو بحیثیت ہدایت کار مرکزی کردار بھی کیا۔ قندیل آرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھتے ہی کلاسیکل اسٹیج ڈرامہ مصنف اور ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ بابا پسوڑی میں کام کیا، جس میں 2 بولان انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملے۔ تیسرا اسٹیج ڈرامہ پاگل کون مصنف اور ہدایت کاری کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کیا۔ اس اسٹیج ڈرامہ میں بہت سے فنکاروں کو روشناس کرایا گیا جو کہ آج تناور شجر بن چکے ہیں۔ ریڈیو پروگراموں میں شعراء کو مدعو کر کے ان کی پذیرائی کی گئی۔ پاکستان کلچرل فورم کی بنیاد سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایتھنز کے ایما پر رکھی گئی۔ فن اور فنکار کے لیے یونانی تہواروں اور یونیسکو میں مشاورت سے ملکی ثقافت کو اجاگر کیا۔ یونان میں آپ کی پہلی تحریر کردہ پہلی ٹیلی فلم چیک پوسٹ ٹی وی پہ چل چکی ہے۔ پھندا اور کنڈی نہ کھول ابھی ڈبوں میں بند ہیں اور اسٹیج ڈرامہ ٹھگاں دے ٹھگ امسال کھیلا جائے گا۔ کھیل اور کھلاڑی کھیلوں میں دیکھیں تو یونان میں باقاعدہ پہلا کبڈی میچ میراتھونا میں کروایا۔ کرکٹ کے میدانوں میں خود جا کر پیشہ ورانہ کیمرہ سے کوریج دیتے ہوئے کمنٹری کے فرائض بھی احسن طریقے سے نبھائے۔ سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایتھنز سے بحیثیت چیف آرگنائزر کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا۔ ہاکی کے میچز میں کوریج دی۔ اولمپک گیمز میں اپاہج کھلاڑیوں کی کوریج دی۔ پروگراموں کی کمپیئرنگ اور انٹرویوز بھی کیے۔ آپ کی دینی خدمات دیکھیں تو حسن قرات اور نعت خوانی کا یونان میں پہلا مقابلہ مسجد قباء میں کروایا اور جیتنے والوں کو تحائف سے نوازا گیا۔ مساجد کے پروگراموں کی ٹی وی کوریج دی اور اپنی تحریر کردہ رمزیہ شاعری، حمد و ثنا اور نعت خوش الحانوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ آپ کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستانی برادری کے بچوں کے لیے پاکستان کمیونٹی اسکول بنایا اور بحیثیت اسکول پرنسپل
بچوں کو گھر گھر جا کر اکٹھا کیا گیا تاکہ پاکستانی قومی زبان اردو کی ترویج و ترقی کے مثبت اثرات دوسری اقوام کے نونہالان پہ بھی ہوں۔ ٹی وی اور ریڈیو کے مختلف پروگراموں میں بچوں کی نشو و نما کے لیے اردو میں تقاریر اور پاکستان کی شناخت کے لیے آسان تر سوالات پوچھ کر ان کی ہمت افزائی کے لیے تحائف دیے گئے۔ اسکول میں اول، دوم اور سوم آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کتب اور تحائف دیے گئے۔ سفارت خانہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بلا معاوضہ خدمات کی گزارشات متعدد بار تحریری طور پیش کی جا چکی ہیں۔ پرنٹنگ میڈیا خدمات میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یونان میں ہفتہ وار اخبار ندائے وقت، ماہنامہ حقائق کے چیف اور مینیجنگ ایڈیٹر، ہفتہ وار اخبار ثقافت کے چیف ایڈیٹر، ہفتہ وار اخبار ڈان اور ایتھنز ایکسپریس کے ساتھ ساتھ کثیر اللغات ہفتہ وار اخبار انٹرنیشنل ٹائمز کے اردو اور انگریزی صفحات کے چیف ایڈیٹر رہے۔ پاکستان رائٹرز فورم یونان کے بھی چیئرمین رہے۔ ہرکولوبوس اور ریڈ پلانٹ کا بھی آپ نے ترجمہ کیا۔ درج بالا بین الاقوامی شہرا آفاق کتاب جو کہ دنیا کے 86 ممالک میں 45 زبانوں میں دستیاب ہے، اس کا اپنی قومی زبان اردو میں ترجمہ کیا۔ نمایاں حیثیت کی بنا پر کتاب ہرکولوبوس یا سرخ سیارہ میں بھی آپ کا نام موجود ہے۔ ڈرائیونگ سیکھیے یونانی کار ڈپلوما کا بھی آپ نے اردو میں ترجمہ کیا۔ پاکستانی برادری کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یونانی زبان میں تحریر کردہ کتاب کا اردو ترجمہ کیا، جس سے نئے پاکستانی ڈرائیوروں کو امتحان دینے میں کافی مدد ملی۔ تارکین وطن کے لیے نئے قوانین کا اردو ترجمہ کتابی شکل میں کیا۔ آئے دن بدلتے قوانین اور تارکین کی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ ایک کتابچہ کی صورت میں پاکستانی برادری کو پیش کیا۔ اسی طرح وزارت صحت کے سوالات کا بھی اردو ترجمہ کیا۔ یونانی مردم شماری میں گھر گھر جا کر تارکین وطن کے تمام کوائف اردو گفت و شنید کر کے پر کیے اور نو بارڈرز ڈاکٹرز کے ساتھ بحیثیت ترجمان بھی خدمات سر انجام دیں۔ اب ہم آپ کے ایوارڈز کی تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو 12 جون 1999 میں بہترین شاعر کا بولان انٹرنیشنل ایوارڈ یونان میں ملا۔ اپریل 2000 رائٹرز گلڈ منٹ کمری روڈ لاہور پنجاب سے ادیب رجسٹرڈ ہوئے۔ اپریل 2000 پاک ٹی وی ہاؤس کی رکنیت اور پنجابی سنگت کے ممبر بنے۔ بینکنگ میں سلور میڈل بینک سعودی فرانسیسی سعودی عرب میں ملا۔ 2 انٹرنیشنل ایوارڈز آپ کے ڈرامہ بابا بسوڑی میں فنکاروں کو ملے۔ مختلف مشاعروں میں بے شمار شیلڈز اور ایوارڈز بھی ملتے رہے۔ حقائق انٹرنیشنل کے اجرا سے لے کر اب تک عزت مآب سفیر محترم اسلامی جمہوریہ پاکستان ایتھنز رشید احمد، عزت مآب راشد سلیم خان نے اردو ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے اسناد دیں۔ سفیر محترم عزت مآب ڈاکٹر سعید خان محمد نے حقائق کو یونان میں اردو ادب کی خدمات کے لیے سراہا اور ہرکولوبوس یا سرخ سیارہ پر بہترین سند عطا کی۔ بہترین شاعر کی شیلڈ سیکریٹری سفارت خانہ محترم شفقت اللہ خان کے ہاتھوں ملی اور یہاں سے جاتے وقت محب وطن شاعر کی تحریر بھی آپ کے حصے میں آئی۔ بحیثیت قائم مقام سفیر انہوں نے آپ کی شاعری کا دوسرا مجموعہ شفق کی رونمائی اپنے دستے راست سے کی۔ ڈرائیونگ سیکھیے کتاب پہ سیکریٹری سفارت خانہ محترم ڈاکٹر منصور احمد چودھری نے سند امتیاز دے کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عزت مآب خالد عثمان قیصر سفیر محترم اسلامی جمہوریہ پاکستان ایتھنز کے دستے راست سے آپ کی شاعری کے مجموعہ جانو اور شاہکار افسانوں پہ مشتمل کتاب سرابی منزلیں کی تقریب رونمائی 23 مارچ 2017 کو ماں مہمان گراں قدر
امجد عزیز ملک کے ہاتھوں کرواتے ہوئے ایک ایسی عمدہ سند امتیاز عطا کی جس پر آپ کے قلم کی محنت کو دوام ملا۔ اب ہم چودھری محمد بشیر شاد صاحب کے اردو اور پنجابی شاعری کے مجموعے کے تفصیلات جانیں گے۔ تو آپ کے پنجابی اور اردو شاعری کے مجموعے کچھ اس طرح سے ہیں: قوس قزح، شفق، پونم، جانو، انکہی، دل ناداں، رنگ حنا، طلوع سحر، مان جاؤ، تیرے بنا، رمزیہ شاعری، نعت، حمد و ثنا کا مجموعہ، تقلید حسان، اور اردو شاعری میں جاپانی ہائکو کے اوزان میں ماہیہ، پنجابی شاعری پراگا، روگ اکھیاں دا، بڑی پسند کیتی گئی تے ہن اگلا ماں بولی پراگا، عشق نمانا بھی آ گیا ہے، 55 افسانے اور ناولچے کی 10 کتابیں، سرابی منزلیں، مسدود راہیں، ادھورے سپنے، پیام آخر کے بعد 6 مزید کتابیں جن کے نام زیر غور ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور سر سید احمد خان کو ایک ہی کتاب آزادی کی خاطر میں چھاپا جائے گا۔ 8 ممالک کی سیر و سیاحت پہ ایک دلچسپ سفر نامہ، غم نداری شف بشر، لامتناہی کالم جو کہ مشرق پاکستان، ندائے وقت، دیس پردیس، ڈان، ایتھنز ایکسپریس، ہم وطن، ثقافت، حقائق انٹرنیشنل، خبرنامہ انٹرنیشنل ٹائمز اور بہت سے اخبارات میں مشتہر ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب نو کے قلم تیار ہے۔ نانی دادی سے سنی 12 کہانیوں کا سلسلہ کتابی شکل بزم اطفال میں جلد آ رہا ہے، جس میں معصومیت سے سن بلوغت میں قدم رکھنے والے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ ان کی بہتر تربیت ہو سکے۔ 7 ناول دوریاں، چھلاوا، رشتے زخم، رانگ نمبر، کشکول، شکار اور اندیکھے مکمل ہیں اور مزید اردو ادب کے لیے نئے موضوعات کے متلاشی ہیں۔ یونان میں بشیر شاد صاحب کی تجارت کا عالم دیکھیں تو سن 1999 اگست میں آنے والے قلم کار کے لیے اپنی رقم صرف کر کے مٹھائی، کریانہ، ریستوران، ویڈیوز، ٹیلی فون کمیونیکیشن اور گھر گھر ترسیل ایک محنت طلب کام تھا جو انہوں نے نہایت جانفشانی سے کیا، اور اسی رزق حلال کی آمدنی سے زیادہ تر اردو ادب کی خدمت میں سرشار رہے اور بفضل تعالیٰ آخری ہچکی تک اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ پبلشرز کیا ہے۔ بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر، یونائٹڈ پبلشرز نئے تخلیقاروں کی ہمت افزائی کے لیے نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے اردو ادب کی ترویج و ترقی میں بفضل تعالیٰ خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ عزت مآب خالد عثمان قیصر، سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایتھنز یونان کی جانب سے جاری کردہ یہ لیٹر، جو کہ چودھری محمد بشیر شاد صاحب کے نام ہے اور اس میں انہیں صدارتی ایوارڈ 18 جولائی 2017 کو ستارہ امتیاز ادب سے نوازا گیا ہے۔ چودھری محمد بشیر شاد چودھری برکت علی کے بیٹے 10 اکتوبر 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے، جانے پہچانے شاعر، ادیب اور صحافی ہیں۔ آپ نے شاعری اور فکشن کی 34 کتابیں اور بے شمار کالمات ان گزشتہ سالوں میں لکھے ہیں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں آپ نے نہ صرف وزارت خارجہ کے CAO اسلام آباد کے دفتر میں اپنی خدمات کے جوہر دکھائے، بلکہ ریڈیو پاکستان اور PTV کے ساتھ لمبے عرصے تک منسلک رہے۔ یونان میں آپ پاکستانی کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کافی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی خدمات صحافت، کھیل اور تعلیمی شعبہ جات میں نمایاں ہیں اور ہماری قومی زبان اردو کی ترویج و ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔
آپ نے پاکستانی کمیونٹی اور یونانی معاشرے میں بہت زیادہ عزت کمائی اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا۔ His Excellency Khalid Usman Qaisar, Ambassador of Islamic Republic of Pakistan, Athens, Greece, had issued the letter in the name of Chaudhry Muhammad Bashir Shad, in which he has been awarded the Presidential Award Sitara Imtiaz Literature, dated 18th of July 2017. Chaudhry Muhammad Bashir Shad, son of Chaudhry Barkat Ali, born on 10th of October 1947 in Lahore, is a renowned poet, writer and journalist. He has authored 34 books of poetry, fiction, and produced innumerable of articles all these years. In his early life, he not only served in CAO's office of the Ministry of Foreign Affairs, Islamabad, but also remained attached with Radio Pakistan and PTV for a long time. In Greece, he has been contributing a lot for the welfare of Pakistani community. His contributions in the fields of journalism, sports, education, and keeping our national language Urdu alive in Greece have been outstanding. He has earned a lot of respect in the Pakistani community and Greek society alike and earned very good name to our country. Thank you. معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد، پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔